بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اصلاح الدین مغل۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اگر اس شعر کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو میاں نواز شریف کو دیکھ لیں۔ جب سے انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے، مشکلات کا سامنا کرتے آ رہے ہیں۔ بقول منیر نیازی، ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو منیر، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ان دونوں اشعار کو یکجا کر لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ میاں صاحب پر بحران سے مزید، ہر بحران سے مزید توانا اور سرخرو ہو کر نکلے ہیں۔ بات کیونکہ میاں صاحب کی ہو رہی ہے، وہ بڑے آہنی اعصاب کے مالک ہیں، تھکتے نہیں ہیں، اس لیے یہ تمہید کچھ طویل ہو گئی ہے۔ ویسے آج میں ڈان لیکس پر بات کرنا چاہ رہا تھا، وہی ڈان لیکس جس نے ملکی سیاست میں ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ یہ دراصل اداروں کی میاں صاحب کو کمزور کرنے کی کوشش تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں حکومتی شخصیت نے جہادی گروپ کو ملک کی بدنامی کا باعث قرار دیا اور کہا کہ ہم تو ان سے نمٹنا چاہتے ہیں لیکن ادارے آڑے آ جاتے ہیں۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا ڈان لیکس بنا دیا گیا اور حکومت کے خلاف مہم شروع کر دی گئی۔ حالانکہ اس بات سے کون واقف نہیں کہ طالبان سمیت دیگر جہادی گروپس کس کی پناہ میں پرورش پاتے رہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر اس وقت کی حکومت کے موقف غلط تھا تو ان اشخاص کو اب کیوں گرفتار کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ یہ سازش میاں صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے کی گئی۔ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب، جو آج کل ترجمان بنے ہوئے ہیں، اپنے محکمے کی کیسی پردہ پوشی کر رہے ہیں دیکھیں، اور ساتھ ہی سینیٹر پرویز رشید کا جواب بھی سنیں۔ اس خبر میں یہ انڈیکیشن دی گئی، اس طرح کہا گیا کہ غالباً سول حکومت تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، سول حکومت ان کو ڈی ویپنائز بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے رستے میں آئی ایس آئی غالباً سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور آئی ایس آئی کو ناراضگی کا اظہار کیا گیا میٹنگ میں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس پہ کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ وہ چیز تھی جو کہ ایک تو حقائق کے منافی تھی۔ انٹرنیشنلی اس کا ایک بہت ہی گندا فال آؤٹ ہو سکتا ہے آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر، لہذا آرمی کی طرف سے اس کا ریئیکشن آیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس پہ بڑے پریشانی کا اظہار کیا کہ جناب ایک تو یہ حقائق کے منافی ہے، دوسرے آپ کے آفس میں اگر کوئی بات ہوئی ہے یہ یا کوئی بھی اور، تو اس کی خبر کیسے باہر؟ ایک خبر تھی جو اخبار میں چھپی، اور پھر اس کے بعد آج کے دن تک نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی وزیر اعظم نہیں ہیں، مسلم لیگ کی حکومت بھی نہیں ہے، اور ڈان لیکس میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا، جس خبر میں حوالہ دیا گیا تھا جن لوگوں کا، آج وہ جیلوں میں ہیں۔ تو نہ خبر چھاپنے والا، نہ جن پر الزام لگا، انہیں تو کچھ نہیں کہا گیا۔ اس وقت انہیں سزا دی گئی، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا، انہیں غدار، ملک دشمن، سیکورٹی تھریٹ، اس طرح کی باتوں سے انہیں پکارا گیا۔ تو پھر جب وہ نہیں رہے حکومت میں تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد کسی کو حکومت سے نکالنا تھا۔ پرویز رشید بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس سازش کو کیسے ناکام بنایا، اور ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم حکومت میں نہیں ہیں لہذا ایک آزادانہ کمیشن بنا کر اس واقعے کے تمام کرداروں سے تفتیش کی جائے تاکہ قوم کے سامنے حقائق آ جائیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس بات پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ اس طرح تو ساری سازش کھل کر عوام کے سامنے آ جائے گی۔
ایک تو رحیل شریف صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے، انہوں نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا اور خوب ہمارے خلاف ایک نفرت بھڑکا کے دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ اب پرائم منسٹر کے سامنے دو راستے تھے کہ یا تو وہ ان کے دباؤ میں آ جاتے اور ان کی خواہش کو پورا کر دیتے، دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس غبارے کو وہ پن لگائیں، اس میں سے ہوا نکال دیں تاکہ جو ٹول انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہے یا کوڑا جو ہاتھ میں پکڑا ہے جس سے وہ پٹائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں حکومت کی، تو میں تو اپنی پارٹی کے ساتھ اور جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو بچانے کے لیے اگر میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں اور ان کا یہ ہتھیار جو ہے میں اس کو بے ضرر کر دیتا ہوں، تو میں نے خود پیشکش کر دی پھر اپنی پارٹی کو کہ میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں تاکہ جس ہتھیار سے یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں وہ ہتھیار ان کا بے ضرر ہو جائے۔ تو یہ میری اپنی پیشکش تھی اور آج میں بھی یہ پیشکش کرتا ہوں، پھر دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ ایک ٹرائل کیجیے۔ جنہوں نے اس کی انکوائری کی ان کا بھی، میرا بھی، اور جنہوں نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے ان کا بھی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب رحیل شریف نے ایکسٹینشن مانگی تھی، رحیل شریف نے تو اس وقت ڈاؤن لیکس کے وقت میں تو ایکسٹینشن کا قصہ ہی نہیں تھا، وہ تو ابھی اس کی سروس کافی پڑی ہوئی تھی ان کی، اور پھر انہوں نے سروس ختم ہونے سے 10 مہینے پہلے پبلکلی انہوں نے کہا کہ جناب میں کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہتا، مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کتنی معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ راحیل شریف تو مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہی نہیں تھے، اور راحیل شریف نے یہ بات خود مجھے بتائی۔ اگر راحیل شریف توسیع نہیں چاہتے تھے تو ملک کے طور و عرض میں ان پوسٹرز پر لاکھوں روپے کا خرچہ راحیل شریف کے کس چاہنے والے نے کیا؟ انہوں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی جانے کی باتیں ہوئی پرانی، خدا کے لیے اب آ جاؤ کی عبارت والے پاکستان کے مختلف شہروں میں لہراتے ہوئے بینرز کے حوالے سے پاک فوج کا موقف سامنے آ گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے DG لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں واضح کیا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں آرمی چیف کی تصاویر والے پوسٹرز اور بینرز آویزہ کیے گئے۔ ان بینروں یا پوسٹر سے پاک فوج یا پاک فوج سے منسلک کسی بھی ادارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوست احباب سے شیئر بھی کریں۔ اب مجھے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔